ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا دیپ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقار ملک۔ آج ناظرین ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملاتے ہیں جو کہ کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ ان کو رورل سندھ میں تو تقریباً لوگ جانتے ہیں، لیکن شاید اربن سندھ میں لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے کام اور کاوشوں کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اربن سندھ کے لوگ بھی پہچانیں گے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری سندھ کی خدمت اور پاکستان کی خدمت کس طرح سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے ان کے کاموں کے بارے میں تو بہت سنا ہے، تو آئیے ہم بیرسٹر صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں اور ہماری ناظرین کو یہ کیا بتاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جی اختر بیرسٹر صاحب۔ جناب، کام تو ماشاءاللہ رورل ایریاز میں بہت زیادہ چل رہے ہیں، لیکن اربن میں بھی ابھی ہم نے شروع کیا ہے، کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی۔ رورل ایریاز میں میری ایک این جی او بھی ہے، وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں مینلی میڈیکل اور ایجوکیشن کے اوپر۔ کوئی علاج کسی کا کرانا ہو یا ایجوکیشن میں کسی کی مدد ہے، مینلی تو یہ دو چیزیں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا ہمارا جو رورل اور اب یہ اربن میں بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا، جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے لیگل اسسٹنس۔ وہ یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کیسز اپنے نہیں لڑ سکتے، کچھ غربت کی وجہ سے، کچھ پریشرز کی وجہ سے، کچھ مورلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو ان کی مدد، جو زکوٰۃ خیرات کے مستحق ہوتے ہیں ان کے ہم فری کیسز لیتے ہیں، اور جو افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں تو ان کا جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے ہم اس حساب سے لیتے ہیں۔ اور جو اس طرح یہاں پہ جو ہم نے خاص کر کے جو کراچی میں ابھی موسٹ ریسنٹلی ایک دو کیسز ہوئے تھے، جس میں ایک بچی تھی جس کو اپنے والد نے اغوا کیا ہوا تھا، وہ اس کی مرضی کے بغیر 15 سالہ 14 سالہ لڑکی تھی، اس کی شادی کر رہا تھا۔ اس کو ہم نے بازیاب کرا کے اس کا کیس لڑ کے وہ اس کا حل کرا دیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب باپ اس کو تنگ بھی نہیں کر رہا اور مہینے کا ماں اور بچی کو خرچہ بھی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جب بھی یہ جو گلستان جوہر میں ایک بچہ پولیس مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ شہید ہو گیا تھا بیچارہ، ان کا کیس ہم نے لیا تھا۔ یہ جو حبیب پبلک سکول میں 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو کہ جب وہ بچہ سوئمنگ پول میں بیچارہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ کیس ہمارے پاس ہے۔ تو اس طرح کافی ہم یہاں پہ اربن میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا بیرسٹر اختر جبار صاحب، آپ کے بارے میں سنا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، تو آپ اس میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے، تو آپ نے اس کو چھوڑ کے یہ پیشے میں خدمت کرنے کا کیسے سوچا؟ دیکھیں، میں بالکل سی ایس ایس کیا تھا 2011 میں، 40th کامن میں اسسٹنٹ کمشنر ضرور بنا تھا۔ میں نے سی ٹی پی کی، جو کامن ٹریننگ پروگرام سول سروسز اکیڈمی لاہور میں۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو میرے گولز ہیں اور جس طرح سے میں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں عوام کی، وہ گورنمنٹ سروس میں رہ کے نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ وہاں پہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ خود جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے نیچے رہ کے عوام کی کیا خدمت کر پائیں گے؟ تو اس لیے وہ چھوڑ کر میں نے لا اینڈ پالیٹکس چوز کیا۔ بیرسٹر اختر جبار صاحب، آپ نے لندن میں بیرسٹر کی ڈگری لی، وہاں پہ آپ کے پاس شہرت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، عزت بھی تھی، آپ وہاں رہتے ہوئے بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن وہ کون سے ایسے جذبات تھے جو آپ کو پاکستان کھینچ کے لے کر آئے؟ دیکھیں جناب، بالکل میں LLB LLM کرمنل لٹیگیشن میں اور بار ایٹ لا، یہ تینوں انگلینڈ سے کیے ہیں۔ 2010 میں اور پھر 2019 میں برٹش سٹیزن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا، لیکن میں نے اپلائی نہیں لی سٹیزن شپ۔ میں واپس آیا، وجہ یہ ہے کہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے، اپنا جو ذہن ہے اور اپنا ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، وہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کریں نا، پاکستانیوں کے لیے یہ یوٹیلائز کریں تو مزہ بھی آئے گا۔ وہاں انگلینڈ میں تو لوگ کافی ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان پاکستان از برین ڈرین، مطلب ہمارے جو
لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور باہر کسی ملک کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ آسائشی اور سہولتیں اور پیسہ اور شہرت یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ان کو چاہیے تو بسم اللہ، لیکن اگر جو کوئی بھی پاکستان کے لیے سوچے گا تو وہ پھر واپس آئے گا، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 10 سال لگا کر وہ واپس آئے گا اور یہاں پہ اپنی خدمتیں دے گا۔ اور میرا جو بیچارے وہ لوگ ہیں، آپ کے ویورز میں سے کافی لوگ ہوں گے جو انٹرنیشنلی بھی دیکھتے ہوں گے، جو اپنی جوانی ختم کر کے بڑھاپے میں واپس آتے ہیں، ان کا بھی شکریہ، لیکن مہربانی کریں کہ جتنی آپ کے پاس انرجی زیادہ ہو، جتنا آپ جلدی آ سکیں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ صاحب آپ نے جو ہے یو ایس اے میں ڈسٹرکٹ اٹارنی کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور سنا ہے کہ آپ کو وہاں سٹیزن شپ جو ہے وہ بھی مل سکتی تھی، تو آپ وہ بھی چھوڑ کے آ گئے، کیوں؟ ہاں جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں لاس اینجلس میں، جو ایک کیلیفورنیا کا شہر ہے، وہاں پہ ڈسٹرکٹ اٹارنی جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، جیسے یہاں سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس کو وہاں ڈسٹرکٹ اٹارنی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ بالکل، میں 2015 میں سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، میرے پاس گرین کارڈ بھی تھا، وہ بھی یہی وجہ ہے وہ بھی چھوڑ کے آنے کی کہ امریکہ میں تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور امریکہ کو سرو کرتے ہیں، اور امریکہ کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ جیک ما جو علی بابا آن لائن جو ویب سائٹ ہے اس کا مالک ہے، جو چائنیز، اس نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کے پاس جو سیکرٹ ویپن ہے وہ ہے اپنا، جو پوری دنیا سے وہ لوگ ٹیلنٹڈ لوگ بلاتے ہیں، جس دن یہ ختم کر دیا تو اس دن امریکہ ختم۔ بہرحال وہ ایک ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن اس کا بہت اثر پڑتا ضرور ہے کہ اگر یہ ٹیلنٹڈ لوگ امریکنز بلوانا چھوڑ دیں تو ان کا اکنامی پہ، ان کی پہ بہت اثر پڑے گا۔ تو جب اتنی دنیا سے ٹیلنٹڈ لوگ جاتے ہیں، پاکستان تو نہیں نہ آتا کوئی، تو ہم جو پاکستانی ہیں اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ جب پاکستانی پاکستان کو سرو نہیں کریں گے تو کون ادھر؟ ملائک تو آ کے، فرشتوں تو آ کر نہیں نہ کریں گے۔ جتنی بھی ہماری، میں پھر سے التجا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ بیچارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے یہاں غربت ہوتی ہے تو ہم باہر جاتے ہیں، وہاں گئے آپ، اب آپ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اب آپ واپس آ جائیں، یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں۔ بہت سارے وہاں لوگ ایسے موجود ہیں جن لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں رہنے کی، امیر لوگ ہیں، یہاں پہ بھی امیر ہیں، وہاں پہ بھی امیر ہیں، ان سے تو ڈبل ریکویسٹ ہے میری، بہت میں شدید قسم کی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو واپس آ جائیں اور پلیز یہاں سرو کریں، کیونکہ سرو آپ کریں گے تو کچھ ہوگا، پاکستان ایسے سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ جو سارے کہتے ہیں نا یار پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا، ہاں تو نہیں ہوگا نا جب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹیلنٹڈ لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا پاکستان کا؟ یہ بول کے آپ بھی چھوڑ دو گے تو پھر پورا پاکستان خالی کر دو، پھر اس کو ایسے ہی لینڈ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا؟ کسی بھی دنیا کے ملک کی ہسٹری آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر زوال اور عروج دونوں آئے ہیں۔ انگلینڈ کے لوگ جو ہے وہ 1500 سال پہلے آپ چلے جائیں، جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، یہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے اس بات پہ کہ تم نے میرا گھوڑا کیوں قتل کیا۔ یہ لوگ اتنے جاہل لوگ تھے کہ رات کے اندھیرے میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر آ کے خوف طاری کر دیتا تھا، ان کو قتل کر کے، ان کی عورتوں کو کڈنیپ کر کے، جوان مردوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے تھے، بچوں اور بوڑھوں کو چھوڑ دیتے تھے مرنے کے لیے، اور ان کو جا کے قربان کر دیتے تھے، کیونکہ سورج گرہن ہوتی تھی، سورج کو اللہ توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ہوئی ہے، خدا ناراض ہوا ہے، ان کا سر قلم کریں گے قربانی تو یہ خدا راضی ہو جائے گا۔ اتنے جاہل لوگ تھے، لیکن یہ آئے مسلمانوں کے پاس، پڑھے لکھے، واپس گئے اپنے ملکوں میں، وہاں پہ ان کو اپنے لوگوں کو تعلیم دی، سرو کیا، تو پھر آج انگلینڈ، امریکہ اور یورپ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ آپ 500 سال تک ان کو بیٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہی مسلمانوں کا بھی حال ہے، عربوں کا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا کیا حشر تھا، ان کے جانے کے 150 سال بعد کیا ہوا، ابن سینا پیدا ہوا. ابن سینا نے بک آف میڈیسن لکھی جو 10ویں صدی میں لکھی تھی، 20ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیز پڑھاتی تھیں. آج بھی ایز اے ہسٹوریکل میڈیکل پروگریس کے حوالے سے یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے ابن سینا کی بک آف میڈیسن. تو واپس آئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تبدیل تب ہوگا جب آپ لوگ واپس آئیں گے. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے مظلوموں کا ساتھ دیں گے، تو ایسے ہی ابھی 2 دن پہلے شاہ ٹاؤن میں ایک 4 سالہ بچے کے ساتھ 4 درندہ صفت انسانوں نے 2 دن تک جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تو آپ اس کے لیے ہمارا کیا ساتھ دیں گے یا ان کے ساتھ کیا سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے مجھے واقعہ بتایا. پہلے تو آپ کو یہ خراج تحسین کہ آپ پہنچے وہاں پہ، ابھی تک کوئی بگ میڈیا آؤٹلیٹ نہیں پہنچا. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ میڈیا کو نیوز وردی چیزیں چاہیے. آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ وہاں گئے اور ان بچوں کے والد سے آپ ملے اور ان کا میسج مجھ تک پہنچایا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس بچے اور اس بچے کے والد سے ملوں گا. یہ ایک بہت ہی گھنونے قسم کا کرائم ہے. ہمارے پاس کرائمز آتے ہیں لیکن اس طرح کے کرائمز جو دے میک یو فیل کرنجڈ، تو ان کو تو میں چھوڑتا ہی نہیں. ریپسٹس کو میں نہیں چھوڑتا. ابھی اللہ کے فضل سے میں نے قمبر شہداد کوٹ میں ایک ریپسٹ کو پھانسی کی سزا دلوائی ہے. اس کے علاوہ ایک فیمیل ہراسر 354 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 354، جس پہ راہ چلتی ہوئی اگر لڑکی کو کوئی چھیڑتا ہے تو اس کے خلاف یہ لاگو ہوتا ہے. اس کی سزا ہے 3 سال. آج تک کسی کو سزا نہیں آئی لیکن پہلی دفعہ ہم نے اس کو سزا دلائی. اسی طرح ایک اور بچہ ہے جو اس کے ساتھ بھی ریپ ہوا تھا بیچارے کے ساتھ، اس کا اور 6-7 اور اس طرح کے ریپ کے واقعات موجود ہیں میرے پاس جو میں نے رورل ایریاز میں کیے ہوئے ہیں. اس میں کچھ کو سزا دلائی ہے، کچھ کیسز چل رہے ہیں. اس کا بھی کیس انشاءاللہ میں لوں گا اور فری آف کاسٹ، مفت میں انشاءاللہ. اپنے طرف سے کچھ خرچہ کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. اور اس کی انویسٹیگیشن جو اصل معاملہ بنتا ہے، کیس آپ تب جیتتے ہیں جب آپ کی پولیس نے انویسٹیگیشن صحیح کی ہوئی ہے. تو ہم اسی سٹیج پہ جا کے پولیس کو ہیلپ کریں گے کہ بھائی انویسٹیگیشن آپ صحیح سے کریں. اور وہ انویسٹیگیشن جب صحیح سے ہوگی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس میں میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ ہوگی، اس میں جوابداروں کے ڈی این اے سیمپلز لیے جائیں گے. یہ جب سارا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان ظالموں کو پھانسی دلانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا اور انشاءاللہ ہم دلائیں. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر اختر جبار صاحب، جو کہ ہمارا ملک کا قیمتی سرمایہ ہے اور قیمتی اثاثہ بھی ہیں اور محب وطن ایک پاکستانی ہے. اور جن لوگوں کو بھی اگر ان کی ہیلپ درکار ہو یا ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہوں یا اپنے مسائل میں اگر وہ ایسے ان کے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ اپنا کوئی کیس لڑ سکے یا عدالت جا سکے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ زمزمہ میں ان کا آفس ہے، ان کے آفس آئیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے ہیلپ لیں. بہت شکریہ.